السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اگر آپ میں سیلف اپروول نہیں ہے، آپ خود کی خود عزت نہیں کرتے، آپ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کرتے، تو لوگ بھی آپ کو اپروو نہیں کریں گے، لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے اگر آپ خود کو خود اپریشیٹ نہیں کرو گے، اگر آپ خود کو خود موٹیویٹ نہیں کرو گے۔ اگر آپ کو خود پر ہی یقین نہیں ہوگا تو لوگ بھی آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے، لوگ بھی آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ پہلے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی آپ کچھ پرفارم کر سکے اتنی محنت کرنے کے باوجود، اور اب بھی آپ کا محنت کرنا بیکار ہی جائے گا، کیونکہ آپ جو ہے نا پہلے سے ظاہر ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے نا اگر آپ کو خود پر بھروسہ نہیں ہے نا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کامیابی کی جو پہلی شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو خود پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کتنا پرفارم کر سکتے ہیں اور کس حد تک پرفارم کر سکتے ہیں، اور کس حد تک جو ہے نا ایک ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہے نا یا ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم جو ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو کہاں تک آپ کامیابی اچیو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو خود یقین ہے کہ آپ جو ہے نا اس لو لیول سے ہائی لیول تک آ سکتے ہو نا، تو پھر جو ہے نا کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا یہاں سے یہاں تک آنے میں۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، خود پر بھروسہ کرنا ہے۔ اوکے، کامیابی کی بھی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایک لو لیول سے ہائی لیول تک آ چکے ہیں۔ تو کامیابی کی جو ایک پراپر ڈیفینیشن ہے، یا اس کو اگر میں پراپرلی ڈیفائن کروں کامیابی کو، کہ جب انسان سکسیسفل ہوتا ہے نا تو وہ با اختیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتا ہے، مطلب اس میں فریڈم جو ہے نا فریڈم آف چوائس آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتا ہے۔ اس کے پاس ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر چوائس کا انالائسس کرتا ہے پراپرلی، اور پھر اس کو سلیکٹ کرنے میں جو ہے نا اس کی اپنی ذاتی جو ہے نا ایک خواہش ہوتی ہے، یا جو ذاتی اپروول ہوتا ہے، یا ذاتی جو ہے نا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے۔ کوئی اس کے ڈیسیجن کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ڈیسیجن کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے نا ایک پاور آتی ہے اس میں، کون سی پاور؟ ڈیسیجن پاور آتی ہے، ایک فریڈم آتی ہے۔ اوکے، فریڈم جو ہے نا ایک فائنینشیل فریڈم بھی ہوتا ہے۔ فائنینشیل فریڈم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چیزیں خریدنے کی طاقت رکھتے ہو، یا چیزیں خریدنے کی پاور رکھتے ہو، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو خرید سکتے ہو ایک پراپر اماؤنٹ میں، یا پھر ایک جو اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، یا اگر وہ اماؤنٹ بہت ہائی بھی ہے تو آپ اس کو پے کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور آپ کو اگر وہ چیز پسند آ گئی تو آپ اس کو آرام سے خرید لیتے ہو۔ تو پاور آف بائنگ ٹو پرچیز ایوری تھنگ، اوکے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو بائی، اوکے، جو آپ کو پسند آئے آپ اسے خرید سکتے ہیں، اس کو ہم فائنینشیل فریڈم بھی کہتے ہیں۔ اوکے، دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ سکسیس کی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک عہدہ جو ہے نا ہائی لیول کا آ جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہوتا ہے، یا تو آپ کو گورنمنٹ ایک ہائر رینک پر آپ کو جو ہے نا ہائر رینک پر آپ کو جو ہے نا ڈیوٹیز دے دیتی ہیں، یا پھر آپ کا جو ہے نا ایک سوشل سٹیٹس جو ہے نا وہ لو لیول سے ہائی لیول تک چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ کا جو عہدہ ہے نا وہ ایک ہائر لیول پر چلا جاتا ہے تو آپ جو ہے نا پاور ٹو ٹیک ڈیسیجن جو ہے نا آپ کے پاس آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا اب اختیار ہے، آپ اب با اختیار ہو، کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینے کی آپ میں طاقت ہے، کوئی بھی بڑا ڈیسیجن آپ لے سکتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی آپ کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا۔ سب آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے جب آپ کے پاس پاور ہوگی، آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی۔ اوکے، جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس کے ڈیسیجنز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بلکہ حالات جو ہے نا چھوٹے بندے سے اس کے فیصلے کرواتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کچھ لوگ جو ہے نا مل کر بیٹھتے ہیں کسی بھی پرابلم کو لے کر، اس کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو حالات نے کنٹرول کیا ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا سلوشن آف پرابلم۔ اوکے، اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو گاؤں سے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریول کر کے شہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں حالات مجبور کرتے ہیں کہ وہ ٹریول کریں،
شہروں کی طرف، اور شہروں میں جو ہے نا سہولتیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن کی سہولت ہوتی ہے، ہسپتال کی جو ہے نا سہولت ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ جو ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں جابس اور روزگار کی، وہ سب جو ہے نا شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو گاؤں کے حالات ہوتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ان کے لیے، تو گاؤں کے حالات جو ہے نا ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف موو کر جائیں، اور شہر کی طرف جائیں تاکہ انہیں بہتر سے بہتر فیسلٹیز مل سکیں اور وہ ان کا ایڈوانٹیج لے سکیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پر مینشن کر دوں کہ اگر آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے نا آپ نے جو سب سے بڑا ڈیسیجن لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے منفی سوچوں سے آپ نے خود کو آزاد کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے نا اپنی منفی سوچوں سے خود کو نکالنا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ٹاکسک لوگوں کو تو اپنی زندگی سے نکال لیتے ہیں، منفی لوگوں کو نکال لیتے ہیں، لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ یہاں پر آتی ہے جب ہم اپنی منفی سوچوں سے خود کو آزاد نہیں کر پاتے، ہم اپنی منفی سوچوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ٹریپڈ ان ہو جاتے ہیں مائنڈ کے اس میں جال میں یا خیالات میں، سوچوں کے جال میں اتنے ٹریپڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک پراپر ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ تو سب سے بڑا خطرہ جو انسان کو ہے نا وہ اسے خود سے ہے، وہ اسے اپنی نیگیٹو سوچ سے ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو جو ہے نا اپنی سوچ کو بھی شٹ اپ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو آپ اسے ریجیکٹ کریں کہ اوکے، یہاں پر آپ خود کو کہہ سکتی ہیں کہ اوکے یہاں پر تم غلط ہو، تو تم نے جو ہے نا دوبارہ یہ چیز نہیں سوچنی، اور پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، پروڈکٹیو تھنکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کی تھنکنگ پروڈکٹیو ہوگی تو پھر آپ کے ایکشنز بھی اوبویسلی آٹومیٹکلی پروڈکٹیو ہو جائیں گے۔ اچھا، جب آپ جو ہے نا مسئلوں کی طرف جو ہے نا جب آپ بہت زیادہ اٹینشن دیتے ہیں نا تو وہ طول پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مسئلوں کو بہت زیادہ ان پر سوچتے ہیں اور مسلسل سوچتے ہیں، مطلب ایک کبھی کبھار پرابلمس پر سوچنا چاہیے، ان کو سولو بھی کرنا چاہیے، ان کے سولوشن کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ پرابلمس جو ہے نا وہ سولو نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا نہیں آتا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلسل ان پہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پرابلم پر ہم مسلسل سوچتے ہیں اور ہم اسے مسلسل ایک پراپر اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایک ایگریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ہم کچھ بھی پروٹیکٹیو نہیں کر پاتے، ہم کچھ بھی بہترین پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا اس میں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پرابلمس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ کچھ پرابلمس کافی لمبے عرصے تک چلتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو بہت لمبی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو لے کر ٹینشن میں چلے جائیں گے نا، تو پھر اس کا کوئی آپ سولوشن نہیں نکال پائیں گے۔ وہ تو بیمار ہے ہی ہے، لیکن آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، آپ بھی کوئی پراپر سٹیپ نہیں اٹھا سکیں گی، اور آپ بھی کچھ پروڈکٹیو نہیں کر پائیں گی، آپ بھی پیرالائز ہو جائیں گی، کس میں اپنی سوچوں میں پھنس کر آپ پیرالائز ہو جائیں گی۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ جب آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہو، پرابلمس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو آپ کے لیے وہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، تب آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو مسلسل اس پہ سوچتے ہیں، مسلسل اس کو اٹینشن دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی پرابلم اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، ہمیں ترقی کرنے سے روکتی ہے۔ اچھا، فزیکلی تو ہمیں نہیں لگتا کہ جو ہے نا پرابلم جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن جو مینٹل لیول پہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہم پر ہیوینس کریٹ کر دیتی ہے، ہم پہ بوجھ بن جاتا ہے، ہمیں ایگریشن فیل ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا لوگوں سے بحث کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تو کافی سیریس لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کافی سیریس لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے نا، آپ نے اس پہ اتنا سوچا ہوا ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنی تھنکنگ کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا ایک پرابلم ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا مضبوط درخت بن جاتا ہے. کہاں پر؟ مائنڈ میں. اور جو اس کی جڑیں ہیں نا، وہ آپ کی پوری باڈی میں پھیل جاتی ہیں، آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں، اور وہ آپ کے جسم سے پازیٹیوٹی کو چوس لیتی ہے اور نیگیٹیوٹی آپ کے جسم میں پھیل جاتی ہے. پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی، کیونکہ لائف از فل آف پرابلمس، لائف از فل آف ڈیفیکلٹیز. تو میرے ہی لیے ڈیفیکلٹیز ہیں، باقیوں کی تو زندگی آسان ہے. باقیوں کی لائف کیوں آسان ہے؟ کیونکہ وہ اپنی پرابلمس کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور جب ہم اپنی پرابلمس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو پہلی بات کہ اپنی پرابلمس کو ایکسیپٹ کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں آسانی سے آگے بڑھ سکیں. نیکسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر خود کو رسپیکٹ دیں گے، اف یو رسپیکٹ یور سیلف اینڈ اف یو فیل یو آر امپورٹنٹ، تو لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے، لوگ بھی آپ کو امپورٹنٹ فیل کروائیں گے. اور اگر آپ جو ہے نا اپنی رسپیکٹ خود کریں گے، اپنے ڈیسیجن خود لیں گے، اپنا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اور لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی لائف میں موجود روشنی کو ڈم کریں، تو پھر جو ہے نا لوگوں کی کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کریں یا آپ کی راستے میں یا آپ کی خوشی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے. پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اگر کچھ کہہ دیا نا تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہم خود کو امپورٹنس دیں گے نا، تو پھر لوگ بھی ہماری رسپیکٹ کریں گے، لوگ بھی ہمیں امپورٹنس دیں گے. نیکسٹ ہے کہ کامیاب بندہ جو ہے نا سب کو عزت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو عزت دوں گا، میں کسی کی رسپیکٹ کروں گا یا کروں گی، تو بدلے میں مجھے بھی رسپیکٹ ہی ملے گی. اور جو ناکام بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور وہ کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، وہ کسی سے پیار سے پیش نہیں آتا، وہ ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناکام ہوتا ہے، اس لیے بھی ایگریشن نکل رہا ہوتا ہے. تو جو ناکام ہوتا ہے وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا کسی کی، تو بدلے میں اسے بھی رسپیکٹ نہیں ملتی. لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ اس کی ہیلپ نہیں کرتے، لوگ اس سے بات نہیں کرتے. جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے، دوسروں کی کیئر کرتا ہے، دوسروں سے پیار سے ملتا ہے، تو بدلے میں بھی اسے رسپیکٹ ہی ملتی ہے، بدلے میں بھی اسے ایک سوشل سٹیٹس ملتا ہے، بدلے میں اسے ایک پیار ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اگر آپ جو ہے نا خود کی رسپیکٹ کرو گے تو آپ کو بھی بدلے میں رسپیکٹ ملے گی. اچھا، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ میں مینشن کر دوں کہ رسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ، اٹس کمانڈیڈ. اوکے، اگر آپ دوسروں کی رسپیکٹ کرو گے تو آٹومیٹکلی ان پر یہ ایک فورس ہوگا، لوگوں پر یہ فورس ہوگا کہ اگر اس نے میری رسپیکٹ کی ہے تو میں اس کو رسپیکٹ نہیں کر سکتی. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی بدلے میں اس کی رسپیکٹ کروں. جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے.